یہ جلسے جو ہے ہمارے ذہنی یگانگت کا اظہار بھی ہے، یہ جلسے دراصل فکری اتفاق کا اظہار بھی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، پوچھتا ہوں، بات آپ تک بھی پہنچا دوں کہ جب کسی سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی میرے تو نیکی کا یا اچھائی کا کام کیوں کرتا ہے، ایک جواب آتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ یہی جواب ہوتا ہے نا ہمارا۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ کی رضا کا اعلان کرنے والا، وعدہ کرنے والا، جب خود کی عزت پر ذرا سی آنچ یا خود کی مرضی کے خلاف ذرا کام ہو جاتا ہے تو اداروں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، گاؤں کی طرح اتحاد کو بھی نہیں دیکھتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کی بات کرنے والے ہم جھوٹے ہیں، ہم اپنی انا کے لیے اور اپنی عزت کے لیے جیتے ہیں۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے جینا ہے تو اللہ کی رضا جہاں تک لے جائے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، تو یہ اللہ کی رضا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ خیر کا کام میں بندوں کے لیے کروں، تو گالیاں سن کر بھی دعا دینے کا۔ تو الحمدللہ راجے واڑی کا یہ ماحول جو ہے دلوں میں کافی گرمی پیدا کر دیا۔ یہ بیداری کی لہر ہے۔ گزشتہ 1992 کے فساد کے بعد تعلیم کے عنوان پر بیداری کی جو لہر چلی، اس نے پورے معاشرے، پورے ماحول کو اپنا لیا۔ آج تہذیبی عنوان پر، اپنوں کی خوشی میں شامل ہونے کے عنوان پر جس بیداری کا سراغ ملتا ہے، اس کی شروعات راجے واڑی سے ہو رہی ہے۔ اللہ مبارک کرے آپ۔ جو ہے یہ عملی اظہار ہے یا لفظی اظہار ہے، اس کا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ سب اتحاد کی خواہش رکھتے ہیں، سب اتحاد کی بات کرتے ہیں، اتحاد قوم میں آتا کیوں نہیں؟ جواب جو ہے ذرا سا آگے جائے تو آپ کو مل جائے گا۔ آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر میں آپ کی اپنی بیوی ہے، اس گھر میں آپ کا اپنا بیٹا ہے، اس گھر میں آپ کی اپنی بیٹی ہے، آپ کی بہو ہے۔ ایک آدمی بھی یہاں کہہ نہیں سکتا کہ بیوی کے اور اس کے خیالات 100% ملتے ہیں، کیونکہ فطری بات ہے خیالات کا اختلاف۔ بیٹے اور باپ کے خیالات 100% نہیں ملتے ہیں، اختلافات خیالات تک ہیں، لیکن گھر سنبھلتا ہے۔ اس لیے کہ وہ اختلافات کو برداشت کر کے، ایثار کر کے بیوی کا اختلاف برداشت کرتے ہیں گھر کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے، بیٹے کا اختلاف برداشت کرتے ہیں گھر کے اتحاد کو سنبھالنے کے لیے۔ تو یہ ایثار ہے نا، اختلاف کو برداشت کیا لیکن گھر سنبھلنا چاہیے، گھر نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم الشان ملت کا گھر، اس کے اتحاد کے لیے ایثار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جواب ہے ہاں۔ دراصل یہ مجلس جو ہے پیغام کی مجلس بھی ہے۔ جو بات ہم تک پہنچتے وہ بات اس لیے نہیں پہنچتی ہے کہ صرف ہم سنیں، کہنے والا سننے والے سے زیادہ محتاج ہے، میں زیادہ محتاج ہوں۔ لیکن یہ بات اگر ہمارے پاس آئی ہے تو دو باتوں کو ہم سوچ لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے وقت اپنے پر اگر دکھ بھی آ جائے، کہیں اپنی انا کو ٹھیس بھی لگ جائے، تو اللہ کی رضا اگر مقدم ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی طرح جو ہے سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، وہی وسیلہ اپنانا پڑے گا۔ اور ملت کے اتحاد کے لیے اختلاف رائے کے باوجود بھی ہے ایثار کر کے ملت کے اتفاق کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ آج اس موقع پر اس کیفیت کے ساتھ رات جو ہے اس وقت ٹھیک آدھی رات جو ہے ابھی ہو چکے ہیں، رات ڈھلنے کے قریب ہے۔ ایک سوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ سب بیٹھے۔ اردو کے تعلق سے اردو جو ہے جہاں بھی چلی ہو، جہاں بھی پروان چڑھی ہو، ہمارے جسٹس پرکاش صاحب نے بتلایا کہ اردو کے تعلق سے بڑا چرچا ہمارے لکھنؤ کی زبان کا تھا، دلی لاہور کی زبان کا تھا بلا شبہ، لیکن آج اردو جب وہاں سے نکالی گئی تو اس کو پناہ گاہ کہاں ملے؟ کوکن کی سرزمین پر ملی ہے۔ اب جو آپ کی پناہ میں آیا ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کی ترویج و ارشاد کرنا آپ کا ہمارا اپنا ذمہ ہے۔ جس زمانے میں یہاں ملیٹھی بولی، ملیٹھی سمجھی جاتی تھی، اس زمانے میں بھی مجلسی
زبان ہماری اردو ہی تھی. چائے پان کا اظہار ہو یا مجلس پڑھنے کی بات ہو, خط لکھنے کی بات ہو یا کسی اجنبی کے ساتھ گفتگو کرنے کی بات ہو, ٹوٹے پھوٹے انداز